السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 26 ہم نے مکمل کی تھی. 27 مکمل سٹارٹ کرنے لگے. انشاءاللہ آج ہم اس سورہ کو مکمل کر لیں گے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ اور تحقیق اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا مَحَوْلَکُم جو تمہارے ارد گرد من القریٰ بستیوں سے وصرفنا اور ہم نے بار بار دکھائی الآیات یہ ہماری اپنی نشانیاں آیات یہ اپنی نشانیاں اللہم تاکہ وہ یرجعون لوٹ آئیں. اور تمہارے ارد گرد ہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں اور دلائل کو طرح طرح سے بیان کر دیا تاکہ وہ بعد آ جائیں. فلولا پھر کیوں نہ نصرہم مدد کی ان کی الذین اتخذوا جنہیں بنا لیا انہوں نے من دون اللہ اللہ کے سوا قرباناً قرب حاصل کرنے کو آلہۃ معبود بل ضلوا بلکہ وہ گم ہو گئے غائب ہو گئے عنہم ان سے وذالک اور یہ افکہم ان کا بہتان وما اور جو کانوا یفترون وہ افترا کرتے تھے. پھر ان ہستیوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کے سوا تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کے الہ بنا رکھا تھا بلکہ وہ ان سے گم ہو جائیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے جھوٹ کا اور اس بات کا جو جھوٹے عقیدے ہیں انہوں نے گھر رکھے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ اور جب صرفنا ہم پھیر لائے الیک آپ کی طرف نفرًا ایک جماعت من الجن جنات کی یستمعون وہ سنتے تھے قرآن فلما پس جب حضروہ وہ حاضر ہوئے ان کے پاس قالوا انہوں نے کہا انصتوا چپ رہو. فلما پھر جب قضیہ پڑھنا تمام ہوا ولو اور وہ لوٹے لقوم اپنی قوم کی طرف منذرین ڈر سناتے ہوئے. اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لے آئے تھے جو قرآن سن رہے تھے. جب وہ اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس واپس آئے. انسان سے پہلے زمین پر جنوں کی آبادی. اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے دو نوع ایسی ہیں جو شریعت الہی کے مکلف ہیں، ایک جن اور دوسرے انسان. پھر انسانوں کی پیدائش سے پہلے جن ہی اس زمین پر آباد تھے اور ان کی طرف بھی پیغمبر مابعوث ہوتے تھے. اور جس طرح انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہی رہی ہے اسی طرح جنوں کی اکثریت بھی نافرمانی تھی اور اب بھی ہے. بعد میں نبوت صرف انسانوں میں. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے بھی اشرف المخلوقات بنایا اور جنوں کی حیثیت انسان کے بالتبع بن جانے کی ہو گئی. نبوت کا سلسلہ جنوں کی طرف سے بند ہو کر انسانوں کی طرف منتقل ہو گیا. اب جو پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے وہی جنوں کے لیے بھی پیغمبر ہوتے تھے. گویا ہمارے نبی آخر الزمان جس طرح ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر تھے جنوں کے لیے بھی تھے. جنوں کو آپ سے قرآن سننے کا ذکر ایک تو اس مقام پر آیا ہے اور دوسرا جن میں بھی. لیکن روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور میں تقریباً 6 دفعہ ایسا موقع آیا جب آپ سے جنوں نے قرآن سنا. ان میں سے ہم چند روایت درج کرتے ہیں. ان میں جو کچھ اختلاف معلوم ہوتا ہے وہ صرف الگ الگ موقع کی وجہ سے ہے. جنوں کا آپ کی زبان سے قرآن سننا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے چند صحابہ کے ہمراہ عکاظ کے بازار جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے. ان دنوں شیطان کو آسمانوں کی خبر ملنا بند ہو گئی تھی. ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے. وہ زمین کی طرف لوٹے اور آپس میں کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی اور ہم پر انگارے پھینکے جاتے ہیں. ضرور کوئی بات واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی ہے. اب یوں کرو کہ ساری زمین کے مشرق و مغرب میں پھر کر دیکھو کہ وہ کیا نئی بات واقع ہوئی ہے. ان میں سے کچھ شیطان تاہمہ حجاز کی طرف بھی آئے اور آپ تک پہنچ گئے. اس وقت آپ نخلا میں تھے اور عکاظ کے بازار جانے کا قصد رکھتے تھے. آپ اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے. جب ان جنوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیا. پھر کہنے لگے یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان کی خبر بند کر دی گئی ہے. پھر اسی وقت وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے لگے قل ہوئی الی انہ نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا. جن تک اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر جن نازل فرمائی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنوں کی گفتگو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی.
جنوں کی خوراک۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ ایک دم ہم سے غائب ہو گئے۔ ہم نے آپ کو پہاڑوں کی وادیوں گھاٹیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہیں ملے۔ ہم سمجھے کہ آپ کو جن اڑا کے لے گئی ہیں یا کسی نے چپکے سے مار ڈالا ہے، اور رات ہم نے بڑی پریشانی میں بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ ہیرا کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، رات کو آپ ہم سے غائب ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو تلاش کیا مگر آپ نہ ملے، تو رات ہم نے بڑی پریشانی میں گزاری۔ آپ نے فرمایا مجھے جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا آیا تھا، میں ان کے ساتھ گیا اور جنوں کو قرآن سنایا، پھر وہ ہم کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی نشانیاں اور ان کی آنکھ کے نشان ہمیں بتائے۔ پھر جنہوں نے آپ سے توشہ کا مطالبہ کیا، آپ نے فرمایا اس جانور کی ہر ہڈی جو اللہ کے نام پر کاٹا جائے تمہاری خوراک ہے، تمہارے ہاتھ میں پڑتے ہی وہ گوشت سے پر ہو جائے گی، اور ہر اونٹ کی مینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہڈی اور مینگنی سے استنجا مت کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لیلۃ الجن کو رسول اللہ کے ساتھ نہ تھا، لیکن مجھے آرزو رہی کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ نیز ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کو جنوں کے آنے کی خبر ایک درخت نے دی تھی۔ جو روایات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مختلف کتب حدیث مذکور ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی پہلے حاضری کا یہ واقعہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے وادی نخلا میں پیش آیا تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ اہل طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ راستے میں آپ نے وادی نخلا میں قیام فرمایا، وہ عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ کی قرأت سننے کے لیے وہاں ٹھہر گیا۔ اس موقع پر جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی تھی، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت یا مذکورہ حدیث نمبر 1 سے معلوم ہوتا ہے۔ سننے والے جنوں کی تبلیغ سے بہت سے جنوں کا ایمان لے آنا۔ جنوں کے اس گروہ نے قرآن سنا تو اس سے بہت متاثر ہوئے اور فوراً رسول اللہ کی رسالت پر اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ ان کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے جو دل سے قرآن کی عظمت کو تسلیم کرنے کے باوجود اسے بہرحال نہ ماننے پر ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ یہ جن صرف خود ہی ایمان نہیں لیا بلکہ اپنی قوم میں جا کر انہیں قرآن کا پیغام سنایا۔ جنہوں نے قرآن کی کون سی آیات سنی تھی اس کی صراحت کوئی کہیں مذکور نہیں، البتہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی آیات تھیں جن پر اللہ کے نافرمانوں اور مشرکوں کو ان کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا تھا۔ چنانچہ جنوں کی اپنی قوم کی تبلیغ کے نتیجے میں ایک کثیر تعداد میں جن مسلمان ہو گئے، جو بعد میں کئی بار وفود کی شکل میں آپ کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ قال یا قومنا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنی، کتاب انزل، نازل کی گئی، من بعد موسیٰ کے بعد، مصدقا، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی، بین یدیہ، جو اس سے اپنے سے پہلے، یہدی، و رہنمائی کرتی ہے، الی الحق، حق کی طرف، و الی، اور طرف، طریق، راہ مستقیم پر، راہ مستقیم راست۔ وہ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ جن پہلے تورات پر ایمان لا چکے تھے، جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات کا نام لیا، انجیل کا نام نہیں لیا۔ اس حساب کا آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب احکام اور شرع کے لحاظ سے تورات جیسی جامعہ اور اس کے ہم پلہ نہیں تھی۔ اس پر علماء بنی اسرائیل کا عمل رہا۔ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تورات کو بدلنے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور سیدنا سلیمان کے وقت سے جنوں میں تورات ہی مشہور چلی آتی تھی۔ نیز خود تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق جو پیشن گوئی مذکور ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے موسیٰ، میں تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن پہلے تورات اور کتب سماویہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، جب قرآن سنا تو انہیں فوراً معلوم ہو گیا کہ وہی تعلیم ہے جو سابقہ انبیاء دیتے چلے آ رہے ہیں، لہذا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم،
عجیبو قبول کر لو، داعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، آمین اور ایمان لے آؤ، بھی اس پر، یغفر لکم بخش دے گا تمہیں، من ذنوبکم تمہارے گناہ سے، ویجرکم اور وہ پناہ دے گا تمہیں، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلائے جانے والوں کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ومن لا یجب اور جو نہ قبول کرے گا، داعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، فلیسا تو نہیں، بمعجز ناجز کرنے والا، فی الارض زمین میں، ولیسا اور نہیں، لہو اس کے لیے، من دون ہی اس کے سوا، اولیاء حمایتی، اولئک یہی لوگ، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف بلائے جانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ اسے زمین میں بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے بغیر اس کا کوئی حامی ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ کیونکہ جن اب اوپر آسمان کی طرف سے جا نہیں سکتے، اور اگر جائیں تو فرشتوں نے مار بھگاتے ہیں، لہٰذا اب زمین ہی ان کی پناہ گاہ ہے، اب زمین سے بھاگ کر جائیں تو کہاں جائیں۔ اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ کہ اللہ الذی وہ جس نے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یا اور وہ تھکا نہیں، بخلقہن ان کے پیدا کرنے سے، بقدر وہ قادر ہے علی پر، ان یحیی کہ زندہ کرے، الموتى مردے، بلا ہاں، انہ بے شک وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور انہیں پیدا کر کے تھک نہیں گیا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود کا اللہ پر تھک جانے کا نعوذ باللہ الزام۔ اللہ کی ذات متعلق تھکنے، آرام کرنے، سونے ہونے کا تصور بھی اکثر باطل ہے۔ ایسا خیال وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کو بھی اپنے جیسی عاجز و محتاج مخلوق سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی بھی چیز سے اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ان الفاظ سے یہود کے اس عقیدے کا رد ہوا جو کہتے تھے کہ اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا کیے، پھر 7ویں دن آرام کیا۔ یہ سب محض اللہ کے بارے میں بہتان باندھا کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ اور جس دن یعرض پیش کیے جائیں گے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، علی النار آگ کے سامنے، الیسا کیا نہیں، ھذا یہ بالحق کی حق، قالوا وہ کہیں گے، بالا ہاں، وربنا ہمارے رب کی قسم، قولا وہ فرمائے گا، فذوقوا پس تم چکھو، العذاب عذاب، بما وہ جس سے کنتم تکفرون تم انکار کرتے تھے۔ اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ کافر اور آخرت کے منکر آخرت کا انکار اس لیے کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ اس کا اقرار کر لیں تو اس سے ان کی آزادی میں خلل آتا ہے، اور اس کی مثال بالکل وہی ہے جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، حالانکہ کبوتر کو آنکھیں بند کر لینے کے باوجود بھی بلی وہاں موجود ہی رہتی ہے اور حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس طرح منکروں کے آخرت کا انکار کر دینے سے حقیقت میں کچھ فرق نہیں پڑتا، اور قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا اب ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو کیا عذاب ایک ٹھوس حقیقت ہے یا نہیں، جس سے تم آنکھیں بند کر کے اس کا انکار کر دیا کرتے تھے، اور اس دن انہیں اقرار کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ فصبر پس سب صبر کیجئے، کما صبر جیسے صبر کیا، اولو العزم من الرسول رسولوں نے، ولا تستعجل اور جلدی نہ کریں، لہم ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ، یوم یرونا جس دن دیکھیں گے، ما جس کا یوعدون وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، لم یلبثوا وہ نہیں ٹھہرے، الا مگر ساعتن ایک گھڑی، من نہار دن کی، بالغن پہنچانا، فہل پس نہیں، یہلکو ہلاک ہوں گے، الا مگر القوم الفاسقون نافرمان لوگ۔ پس اب صبر کیجئے جیسا اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو یوں سمجھے جیسے دنیا میں بس دن کی ایک ساتھ ہی ٹھہرے تھے، بات پہنچا دی گئی ہے، تو اب کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟
اولو العزم انبیاء کون سے ہیں؟ ویسے تو سب انبیاء ہی اولو العزم ہوتے ہیں، تاہم عرف عام میں 5 ہیں: سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ یا تو کفار ایمان لے آئیں یا پھر اللہ ان پر عذاب نازل کر دے، جس کا یہ ہر وقت مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھ لو اولو العزم انبیاء نے کتنی مدت اپنے مخالفوں کی اظہار ثانیوں پر صبر کیا تھا، لہذا آپ کو بھی اس معاملے میں جلدی نہ کرنا چاہیے اور صبر و برداشت سے کام لینا چاہیے۔ یعنی آج تو عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، کیا آتا کیوں نہیں؟ جب قیامت کو عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے اتنی جلدی عذاب آ کیوں گیا؟ ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی ٹھہرے تھے کہ عذاب آ گیا۔ ویسے بھی انسان کی فطرت ہے کہ اسے مصیبت کی گھڑیاں تو بڑی طویل محسوس ہوتی ہیں، لیکن عیش و آرام میں گزرے ہوئے سال ہر سال بھی چند گھڑیاں معلوم ہوتے ہیں۔ قیامت کا دن کس قدر سخت ہوگا اس کا اندازہ کچھ ان کے جواب سے بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کے عذاب سے تباہ صرف اس کے نافرمان ہی کیے جاتے ہیں جو اللہ کے عذاب کی تنبیہ کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف کی ہماری یہاں پہ مکمل ہوئی، آیت نمبر 74 کو ہم مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ الاحقاف مکمل ہو گئی ہماری، انشاءاللہ نیکسٹ سورہ سٹارٹ کریں گے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔